سب سے پہلے بات تو میں آپ سبھی میڈیا پرسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات سننے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ آج کے پریس کانفرنس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ امسال شہر ممرہ میں پہلی بار اہل سنت والجماعت کی طرف سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک اجتماعیت، ایک میجورٹی کا انتظام کیا گیا ہے کہ عیدگاہ میں آئیں اور وہاں آ کر کے سب مل کر کے عید کی نماز ادا کریں۔ چونکہ ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ایک پاکیزہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پنج وقتہ نماز ہو اور جمعہ کی نماز ہو مسجد میں ادا کرتے تھے، لیکن عید کی نماز کے لیے مسجد کے بجائے آپ عیدگاہ کا سلیکشن کیا کرتے تھے، عیدگاہ میں آتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے عیدگاہ کے بجائے مسجد میں نماز ادا کی۔ وہ کارن کیا تھا؟ بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، ورنہ پوری زندگی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہوتی تھی تاکہ ایک ساتھ لوگ آئیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں تو مسلمانوں کی اجتماعیت اس کی میجورٹی لوگوں کی نگاہ کے سامنے آئے، اس کا رعب و دبدبہ قائم ہو۔ اتفاق یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں یہ سنت مٹتی چلی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو ہم نے ہی عیدگاہ بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بھی عیدگاہ کی نماز، عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن بہتر، افضل اور سنت یہ ہے کہ ہم سب عیدگاہ میں آئے اور وہاں آ کر کے نماز ادا کریں۔ شہر میں کچھ ہی جگہ ایسی ہیں جہاں لوگ عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، گراؤنڈ میں، فیلڈ میں، وسیع و عریض میدان میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت کی والجماعت کی طرف سے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں لوگ آ کر کے کسی گراؤنڈ میں، کسی ہال میں آ کر کے نماز ادا کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ مثال اس کا انتظام ہونا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ مسجد کے اندر جگہیں تنگ ہوتی ہیں، تو مسجد اگر فل ہو گئی، لوگ روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، تو لوگ روڈ پر نماز پڑھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ آئیں اور یہاں آ کر کے نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں اس اسلام نے یہ کہا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کے اندر کوئی گری پڑی چیز ہو، تکلیف دینے والی چیز ہو، تو اس تکلیف دینے والی چیز کو آپ ہٹا دیا کرو۔ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور راستے کو بلاک کر دیتے ہیں، تو بلاک کر دینے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو اسلام راستے کی گری پڑی چیزوں کو، راستے کی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، اور ہم نماز پڑھ کر کے دوسرے کے راستے کو بلاک کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ تو ہم سب کوشش کریں کہ راستے پر، روڈ پر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد کے اندر اگر جگہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہتر آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ عیدگاہ آئیں اور وہاں کر کے نماز ادا کریں۔ آخر میں یہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ چونکہ جہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے یہ ماؤنٹ میری ہال ہے، یہاں کے ذمہ داران سے بات چیت ہوئی، یہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھنے کا ایک پلاننگ کی ہے۔ انشاءاللہ 8:15 پہ یہاں پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک ہی جماعت ہوگی؟ ایک ہی جماعت ہوگی ابھی۔ تو ہال کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ 4000 کے قریب لوگ آ سکتے عمرہ ہیں۔ کی آبادی کو دیکھتے ہوئے 4000 کے لیے اگر آپ عیدگاہ کا انتظام کر رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ 4000 ماؤنٹ میری ہال میں آئیں گے، اس کے بعد ہم لوگوں کی بات چیت ہو چکی ہے، لوگوں کا اگر کراؤڈ زیادہ ہوگا تو پیچھے کئی ہال ایسے ہیں جو خالی ہیں، سب لوگوں سے بات چیت ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ ایک ہی کہنا ہے، آپ نے کہا کہ یہاں پر عیدگاہ کا انتظام کیا گیا ہے، ابھی جو ہے ممرہ سے کوسا یعنی ریتی بندر وغیرہ یہ اتنا علاقہ بڑا ہے، لوگوں کو یہاں تک آنے میں کوئی دقت، اتنا بڑا وہاں سے یہاں پر آنے میں، تو کہیں ایسا اس جگہ پر بھی کہیں ایسا انتظام ہے جو لوگوں کو آسانی ہو، آپ زیادہ لوگوں میں سے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے، دارالفلاح میں انتظام تو ہے ہی، کچھ لوگ وہاں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ غوثیہ مارک، یہ تالاب پالے کے پاس بھی ایک جماعت ہوتی ہے باہری میں، وہاں بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جہاں پہ ایسی جماعت نہیں ہوتی، لوگ روڈ پہ پڑھتے ہیں، یا جس کے پاس جو ہے آس پاس میں مسجدیں نہیں ہیں، وہ ضرور یہاں تشریف لائیں، کیونکہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ ممرہ کی اتنی بڑی آبادی وہ اس چھوٹی سے ہال میں کہاں سے آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے انشاءاللہ کہ اگر 10,000 لوگ بھی آ جائیں تو یہاں پر وہ سب کے سب آ سکتے ہیں۔ پورا ہال ہم لوگوں نے خالی کروا رکھا ہے انشاءاللہ۔ جیسا ہی کراؤڈ آئے گا، ہمارے ورکرس رہیں گے، ہمارے جو ہے ہماری ایک ٹیم ہے جو اس کے لیے مسلسل کام کرے گی، وضو خانے کا انتظام اور اس کے علاوہ
जो भी नीचे फर्श पर बिछाने की चीज़ें होंगी वो सब जो है इंशाल्लाह बिछा दिया जाएगा। आए लोग शौक से नमाज अदा करें, वज़ू करें। आमतौर पे तो लोग वज़ू करके ही आते हैं, लेकिन अगर वज़ू करके नहीं भी आए हैं तो उन लोगों के लिए हमने इंतज़ाम कर रखा है। इंशाल्लाह वो सारी सहूलियत यहाँ पर उनको दी जाएगी। मौलाना अभी जो एक शहर में मैसेज चल रहा है इस तरीके से जो हॉल वगैरह में नमाज अदा की जाती है या फिर शादी वगैरह होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये गलत फहमी लोगों के अंदर आमतौर पे आ जाती है और आना बजा भी है। देखिए, जहाँ ईद की नमाज होती है ना, उसको ईदगाह कहते हैं, ठीक है। और ईदगाह की ज़मीन दो तरह की होती है। एक तो ये है कि वो ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ हो। अगर ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ है ना, तो वहाँ पर कोई भी शादी का इवेंट या प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ उसको नहीं बना सकते, क्योंकि ईद की नमाज के लिए वक्फ है। और अगर कोई ज़मीन ईद के लिए वक्फ नहीं है, वो कॉमन प्लेस है या सरकारी संस्था है या किसी कोई प्राइवेट जगह है, लेकिन ऑनर ने इजाज़त दे रखी है आपको पढ़ने के लिए, तो साल में एक मरतबा आप वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज़ में, बाकी दिनों में आप उसको चाहे प्ले ग्राउंड बना लीजिए, चाहे मैरिज हॉल बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ईदगाह के लिए वक्फ नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारों ने ये फैसला किया है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज़ में जो यहाँ पे मैरिज हॉल है या जो कुछ भी है, हम उसको इवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि